کوئی سبزی والے کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی دودھ والے کے ساتھ بھاگ گئی، ایک شکار میں بھی طلب کیا۔ شادی کے بعد شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ناجائز طریقے سے، اور عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ سماج میں عام ہو۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو عورت کا فتنہ ہے، اسی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر شادی کی چھمتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کی چھمتا ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی چھمتا ہے، تو تم نکاح کرو۔ جب تم شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تو نکاح کرنے سے تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری شرائط کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اگر کسی کو شادی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ روزہ رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ نکاح کا حکم دیا اور نکاح کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی کرا دو۔ 35 سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں، شادی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے جو بیریئر لگا، ہم نے جو بریکر لگا، اتنا ڈیمانڈ، اتنا پیسہ دینا پڑے گا، اتنی رقم دینی پڑے گی۔ کہیں جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہیں باپ بیچارہ غریب ہے، لڑکیوں کو کھلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، اور کہیں برادری کا مسئلہ ہے، ذات پات کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ ہم فلاں برادری کا لڑکی فلاں برادری کا، ہمارا اسٹیٹس اتنا ہے کہ لڑکی اس اسٹیٹس پہ ہے۔ بند کرو یہ بات، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں نکاح آسان تھا، بارات نہیں تھی، جہیز نہیں تھا، منگنی نہیں تھی، ہلدی نہیں تھی، اور نبی کے دور میں ایک سے زیادہ شادیاں بھی لوگ کرتے تھے، جن کے پاس طاقت ہوتی تھی، شمتا ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ انصاف کرتے تھے، وہاں ایک سے زیادہ شادیاں۔ آج ایک شادی شدہ آدمی 10 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرے، اس کی بیوی کو اتنا برا نہیں لگے گا، کسی کو بیوی بنا کے گھر میں لے کے آ جائے بوال۔ حرام رشتہ ہمیں منظور نہیں، حرام ہمیں منظور ہے، حرام ہمیں گوارا ہے، حلال ہمیں منظور نہیں ہے میرے پیارے۔ اسی عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا، اور جس کے اندر نکاح کی چھمتا نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھے، وہ لڑکی اپنے دامن کو بچا کے رکھے، وہ لڑکا اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ ہاں اب ایک مسئلہ اور سنو، ہتھیا دیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا نکاح کرنا سنت ہے یا نکاح کرنا فرض ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نہ تو سب کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، نہ سب کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر آدمی نکاح نہیں کرے گا، زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، تو ایسے آدمی کو نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرے گا تو اس کو اپنے بارے میں زنا کا ڈر نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور اگر انسان شادی کے قابل ہی نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے، شادی کر لے گا تو بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ الگ الگ کنڈیشن میں نکاح کا مسئلہ بھی بدلتا ہے۔ اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو زنا کا ڈر ہے تو نکاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں، اور جب آپ نکاح کا ارادہ کریں گے، ذرا حدیث سنیے، اپنے کنوارے بھائیوں کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو بیچارے ہمارے کنوارے بھائی۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اے میرے کنوارے بھائیوں، اے میری کنواری بہنوں، ذرا غور سے سننا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی
نمبر 1 العبد المملوک، وہ آدمی جو غلام ہے اور اپنے مالک سے آزاد ہونا چاہتا ہے پیسہ دے کر کے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور جو نکاح کر کے شادی کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتی ہے، اس لڑکی کو اس لڑکا کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ہیلپ کرے گا، اس کی مدد کرے گا، نکاح کر دے گا۔ اور یہ عورت کا فتنہ، یہ زنا کا فتنہ اتنا خطرناک ہے میرے ساتھ، اگر اس سے اپنے دامن کو بچا دیا تو قیامت کے دن کی گرمی سے اللہ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پسینے میں بےحال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھایا نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو کوئی خوبصورت اور کوئی پیسے والی اور خوبصورت بھی ہے پیسے والی، کوئی خوبصورتی کی جو سب لوگ بھاگتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ اگر پیسے والی ہو تو سونے پہ سوال ہے۔ بھئی ہماری جو بڑی مائیں جلسے میں آئی ہیں کیسی بہو تلاش کر، لڑکا چاہے افریقہ کے کیسا دکھتا ہوتا ہے، لڑکی بالکل ان کو ہیروئن جیسی، بالکل بھولے ہی جیسی، اور اپنے پاس جھوپڑی ہوئے لڑکی حویلی والی چاہیے ہے کہ نہیں؟ تو دولت اور خوبصورتی دو کمزوری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوتیں، زنا کی دعوتیں، غلط کام کی دعوتیں، ہمارا نوجوان کو انتظار کرتا ہے کسی کا نمبر مل جائے، کسی سے سیٹنگ ہو جائے، سوشل میڈیا پر بڑے بڑے داڑھی والے، نمازی بڑے بڑے سجدے کے نشان والے، 60 سال 50 سال والے بھی لڑکی کی آئی ڈی دیکھ رہے ہیں، کڑوی ہے بات جو سچ ہے۔ آج سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کتنی لڑکیاں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اوپن کرتی ہیں کہ فلاں انکل نے بالکل ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، 50-60 سال کے ہیں، وہ ہمیں آ کر کے پرائیویٹ میں چیٹنگ کرتے باتیں کریں۔ کیا حالات یہاں تک پہنچ گئے؟ یاد رکھو قیامت کے دن کی گرمی سے وہی انسان بچے جو عورت کے فتنے سے بچے۔ نبی نے فرمایا خوبصورت عورت بلا رہی ہے، پیسے والی عورت بلا رہی ہے، اور وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اس عورت کے فتنے سے جو بچ گیا میرے بھائی، اس کی دنیا کی مشکلات کی اللہ تعالیٰ کے بڑی مشہور حدیث ہے، ہدیہ جارہ کی جامع مسجد میں بھی کری آپ نے، جمعہ کے خطبے میں سنی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے تھے جو سفر میں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، ایک پہاڑ کی گفا میں تینوں نے تنا لی، ایک بہت بڑی چٹان آئی اور ان کے گفا کے دروازے کھولنے لگے، تینوں پریشان ہو گئے، تینوں نے آپس میں طے کیا بڑا مشکل ٹائم آیا، بڑا کٹھن ٹائم آیا، چلو ہم اللہ سے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو وسیلہ نہیں مانتا، سن لو اہل حدیث وسیلہ مانتا ہے مگر ناجائز وسیلہ نہیں مانتا، جائز وسیلہ۔ اپنی نیکی کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پھنس گئے، تینوں نے آپس میں طے کیا اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا جتنی ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ اچھا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، آج کل لڑکیوں کے موبائل پر ریچارج بھی کرا دیتے ہیں لڑکیوں کے موبائل پر ریچارج بھی ہو جاتا ہے، ان کا جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے وہ ریچارج کراتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں
یہ لڑکیوں کے گارجین کی بہت بڑی لاپرواہی۔ اگر آپ کی جوان بیٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں نیا موبائل آیا تو کیا ایک گارجین کے طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ پوچھیں کہ بیٹی تیرے پاس یہ نیا موبائل کہاں سے، تیرے پاس یہ پرس کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں نے ریچارج بھی کرا، کس نے ریچارج کرایا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر گارجین ہو تو آنکھیں بند مت کرو میرے پیارے ساتھیوں، چوکنے بن کے ہو ایک اچھے گارجین۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ کے گھر میں آپ کے کمرے میں لڑکی سو رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اکیلی سو رہی ہے، نہیں، سوشل میڈیا کے دور میں آج وہ لڑکی سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں سو رہی ہے۔ آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تو یہ نقلی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکا ریچارج کرا دیتا ہے، لڑکا کچھ پیسہ دے دیتا ہے، نیا موبائل دے دیتا ہے۔ مقصد پیار نہیں ہے، مقصد محبت نہیں ہے، مقصد اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا۔ ارے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ نکاح کر کے گھر میں لاتا ہے، بیوی بناتا ہے، اور جب وہ بیوی بنتی ہے تو رات میں اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں پوچھ لو، کبھی دودھ لا رہے، کبھی سبزی لا رہے، کبھی گوشت لا رہے، کبھی جو ہے پیاز لا رہے، کبھی ٹماٹر لا رہے۔ ارے یہ تمام جھنجھٹ اٹھانے کا نام محبت ہے۔ یہ محبت آدمی شادی کرنے کے بعد یہ محبت انسان کو۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے دربار میں، ہماری حکومت میں جو آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں کھڑا ہو جائے، اور جو آدمی بیوی سے نہیں ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں کھڑا ہو جائے۔ لائن لگی، لمبی لائن، اب ایک لائن میں پوری لائن بھری ہوئی ہے جو بیوی سے ڈرنے والی ہے، اور دوسری لائن میں ایک آدمی سنگل تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہے، چلو بھائی میری حکومت میں، میری جنتا میں، میری پبلک میں کوئی تو ہے جو بیوی سے نہیں ڈرتا۔ کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ، تمہیں وہ بہادر ہو جو بیوی سے نہیں ڈرتے ہو؟ کہا کہ اگر بادشاہ سے میری بیوی نے کہا تھا کہ جس لائن میں تم کو کھڑا کروں گی میری اجازت دے دینا۔ اب جب تک بیوی سے پوچھنے لوں گا کیسے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھینس پانی نہیں بیچارہ بیوی سے ڈرتا۔ تو محبت یہ ہوتی ہے میرے بھائی، بیوی کا فون آیا ہے، آدمی کی آواز پسند ہے، وہ محبت تھوڑی ہے کہ بند کمروں میں کی جائے، جس کو چھپانا پڑے، نام کچھ ہے اور موبائل کا نام کسی اور نمبر کے ساتھ سیو کیا جائے، کوئی چارجنگ سولو کے نام سے موبائل کا نمبر سیو کر رہا ہے، کوئی جو ہے مائی ڈال، مائی سونا، مائی کوئین، مائی راجا، مائی رانی نام سے سیو کر رہا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پہ حوث ہے، رشک ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر گرمی سے بچنا ہے تو وہ انسان بچے گا جو عورت کے فتنے سے بچے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اے اللہ ایک مرتبہ سوکھا پڑا، بہت پڑا، وہ لڑکی مجبور ہو کے میرے پاس آئی، مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگی، میں پیسے والا تھا، میں نے 100 دینار اس کو دینے کا وعدہ، میں نے کہا میں 100 دینار تجھ کو دوں گا مگر ایک شرط پر دوں گا، تجھے اپنی عزت میرے حوالے کرنے پڑے گی، تجھے میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا، تجھے میری اچھا پوری کرنی پڑے گی۔ لڑکی بیچاری بدلے میں تیار ہوگا، بخاری کے الفاظ لڑکی بیچاری بدلے میں تیار ہوگا، اور قریب تک کہ وہ لڑکا اپنی کزن کے ساتھ زنا کرنے این موقع پر لڑکی نے کہہ دیا اتق اللہ، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر، ولا تفضل خاتم الا بحقہ، جس چیز کا تجھے ادھیکار نہیں ہے، جس چیز کا تجھے رائٹ نہیں ہے، جس چیز کا تجھے حق نہیں ہے، اس چیز کو یوز مت کر، اس چیز کو استعمال مت کر۔ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میرے ساتھ اتنا غلط نہ ہو۔ اے اللہ اس موقع پر اس لڑکی کے منہ سے جب تیرا نام میں نے سنا میں کہاں گیا، اے اللہ میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے 100 دینار اس کو دے دیے اور میں نے کہا جا تجھے اور مدد چاہیے تو لے لینا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے تو تو آج کی اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی اس نیکی کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔
اور فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس سے اپنے دامن کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی پریشانی سے بھی آپ کو نجات دے گا۔ اسی عورت کو فتنے سے بچانے کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا۔ جلسے میں آپ جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی وہاں سے گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکیوں کی بے پردگی پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، میں اس طرف نہیں آؤں گا، شاید مولانا جلدی صاحب کو بول دیں اس کو، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے؟ کوئی بھی لڑکی جا رہی ہے، آپ کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ میں بالغ نہ تو جوڑ سے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، شرمگاہ کی حفاظت हेलमेट के हिले हम हिला चाहिए हेलमेट जुदा है اب نگاہوں کی हेलमेट पाले पहले ना नहीं اتنی ہو رہی ہے खराब कुछ है کہ آپ کے موبائل کے हिला मानो یا آپ کے یوٹیوب کی واچ لسٹ بتائے گی ہم ہلا نہ فیس بک پر آپ کیا دیکھتے ہیں، انسٹا پر آپ کیا دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کا موبائل اس بات کا بڑا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کتنی کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ گندی چیزیں سنی جائے، گالی گلوچ سنا جائے۔ اسی بہار کے کئی یوٹیوب پر چینل چل رہے ہیں، میں تقریروں کے چینل کے اپنی کامیڈی چینل اور مسلمان لوگ کے چلا رہے ہیں، اور کامیڈی کے نام پہ اشلیلتا، گالی گلوچ، واہیات چیزیں۔ ہمارے یوپی میں سنبھل ایک جگہ ہے، وہاں کی دو لڑکیاں مہک اور پری، وہ انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر گندے گندے کنٹینٹ ڈالتی تھی، پولیس نے بھی ارسٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے، کبھی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس پر ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کیوں موقع دیتے ہیں دوسروں کو؟ ہمارا دین تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور ہم بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر اشلیلتا پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھو گندا کام کرنا پاپ ہے، لیکن گندگی کو پھیلانا مہا پاپ ہے۔ یہ یوٹیوبر بھائی ہمارے بیٹے ہیں، بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں، ویوز حاصل کرنا ہے تو اور طریقہ اپناؤ، گندے ٹھملے نہ لگاؤ۔ مولانا نے لپسٹک پر بولا تو لپسٹک لگی لڑکی کی تصویر لگانے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے پیار محبت سے بولا تو کسی لڑکی کی تصویر تھمبنیل میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ غلط کر رہے ہو، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اشلیلتا کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ یہ ظالم حکومتیں، یہ ظالم حکمران، یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیوں کی سبب ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ظالموں سے حفاظت ہماری کرے، اللہ اس ملک کا، اس اسٹیٹ کا، اس صوبے کا اقتدار امن چین اور انسانیت پر چلنے والوں کے ہاتھ میں دے، اللہ ظالم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور کتنا ہے اللہ کے نبی نے اس سے بچنے پر جنت کی گارنٹی۔ ذرا غور سے سنیے گا، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن اگر میں تقریر میں کہوں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں تو آپ کو لگے گا یار عبد الغفار صاحب بول رہے ہیں تو بات بڑی پکی ہے۔ آپ کے گاؤں کے امام صاحب ہیں، محلے کے مولوی صاحب ہیں، گاؤں کے عالم صاحب ہیں، اگر وہ کسی چیز کی گارنٹی لے لیں آپ کہیں گے یار عالم کی زبان ہے، غلط تو نہیں۔ اور جب نبی کسی چیز کی گارنٹی لے لیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِذْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ، 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ ہتھیا کی آواز آس پاس سے آئے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی 6 چیزوں کی گارنٹی لینے پر جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ آج میں کٹیہار میں سادت پورے گاؤں ہے، وہاں گیا ایک بھائی کے یہاں ناشتے کی دعوت، وہاں گیا
تو ان کے والد سے میں نے پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب میں نے حج کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اچھا پیسہ کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کہا کہ مولانا صاحب حج کرنا آسان ہے، حج کر کے نبھانا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ بولے ہم حج نہیں کرنے گئے۔ میں نے کہا چاچا آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر نمازی نماز پڑھ کے بیڑی پی رہا ہے، نمازی نماز پڑھ کے جھوٹ بول رہا ہے، نمازی نماز پڑھ کے کسی کو رہا ہے، تو کیا آپ میں نے کہا اللہ نے آپ کو دولت بھی ہے اور صحت ہے، حج کر لیجیے میرے بھائی، حج کر۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کتنے بوڑھوں کو حج کر سکتے تھے، عمرہ کر سکتے تھے، دولت تھی، صحت تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، ٹائم نکل گیا، کسی کو فالج نے مار دیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، آج بیچارے بیٹھ کے رو رہے ہیں کاش میں نے ٹائم سے حج کر دیا۔ اصدقوا اذا حدثتم، اے حاجیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی حج سے بھاگ رہا ہے، اے نمازیو تمہارے جھوٹ بولنے سے کوئی نماز سے بھاگ رہا ہے، تم اگر نمازی ہو، تم اگر حاجی ہو تو تمہیں تو اور زیادہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، وَإِذَا وَعَدتُّمْ فَأَوْفُوا، اور جب وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، وعدہ پورا نہ ہو سکے انسان، ہمیں لوگ جلسے میں ٹائم دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں آ پاتا، اور کہیں کہیں اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں، کہتے مولانا صاحب اس گاؤں میں مت آئیے لوگ ماریں گے آپ کو، کہیں ٹائم سے نہ پہنچو تو وہاں کا عالم جو کل ابھی شیخ حضرت کہہ کے نام کرتا ہے، واٹس ایپ پر کو میسج کر کے کہتا ہے مولانا آپ کو ہمارے جلسے میں آنا پڑے گا، آپ ہمارے جلسے میں لیٹ آئے، ہمارے جلسے کا رکھنا۔ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، عبد الغفار صاحب آ جائے تو ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں، کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی ناشتے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو ذرا سا نیچ ہو جائے تو دھمکی دیتا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دیں گے، بدنام کر دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ انسان وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ نہیں نبھا پا رہے تو انسان کے ساتھ مجبوری آ سکتی ہے میرے پیارے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا تُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے فَأَدُّوا، تو امانت صحیح جگہ دے دو۔ مسجد سے متولی ہو، مسجد کا پیسہ ہے، غلط جگہ یوز نہ کرنا، مدرسے کے ناظرین ہو، مدرسے کا پیسہ ہے، قوم کی امانت ہے، اپنے ذاتی استعمال میں نہ لانا۔ یتیم کھانا چلا رہے ہو، یتیموں کا پیسہ ہے، اپنے پیٹ میں نہ لانا، امانت ہے۔ مدرسے والوں امانت ہے یہ مدرسے، مسجد والوں امانت ہے یہ مسجد، یہ قوم کی امانت ہے۔ خبردار ایک پیسہ بھی بغیر اجازت کے اور بغیر ادھکار کے، بغیر حق کے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ جی میں دیکھ رہا ہوں، میں گھر چلیے اللہ کے نبی فرما رہے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ، اور امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو، اور بات امانت کی جائے تو سن لو کیا جاؤ۔ باپ کے کندھے پر بھی امانت ہے بیٹی کی، اولاد بھی امانت ہے آپ کے کندھے پر، میری ماں یہ جوان بیٹیاں امانت ہے آپ کے گھر میں، اس امانت کی بھی قدر کرو، اس کے بارے میں لاپرواہی مت کرو ورنہ اللہ کے بہت پچھتانا پڑے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاؤ۔ اور چھٹی چیز وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے دور رکھو۔ اب یہ بھائی بولنے لگا کہ ہمارے شیخ صاحب آتی ہے بولے ہسوا نکالنے کا لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی میں نے سنا تھا کہ شیخ صاحب آتی ہے اگر 10 سالہ بولو تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہ جذباتی لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج ملک کا ماحول بہت اچھا نہیں ہے،
सूबे का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। अभी एक साथी से कह रहे कि मौलाना बिहार के हालात बहुत अच्छे, यूपी के बहुत खराब है। हमने कहा बकरे की माँ ज्यादा दिन तक खैर ना है। आप दुआ कीजिए अल्लाह आपको आफियत दे, दुआ कीजिए मेरे भाइयों, वरना आपकी बर्बादी की दास्तानें कहां कहां और कैसे कैसे लिखी जा रही है। शायद आप पाता ये ज्यादा खुशी न मनाइए कि फला जगह ये हो रहा है तो हमारे साथ नहीं। बिहार से बहुत दूर नहीं है, आसाम की तरफ नहीं। जिसको बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया, इसको भी टेंशन कैंप में डाल दिया गया। आप क्या कर सकते हैं? इसलिए बहुत नाक कान आंख दिल दिमाग सब खोल करके रखें। अपने आप को बहुत होशियार मत समझिए मेरे प्यारे सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया वकुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथों से किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। मेरे भाइयों, हतिया दियारा का ये जलसा इतनी विशाल संख्या में पब्लिक यहाँ आई और आप जानते हैं मस्जिद के प्रोग्राम, मस्जिद के चंदे के लिए प्रोग्राम 11 बज चुके हैं। मेरी तकरीर एंडिंग पे समाप्ति तक जा रही है। मैं जाने के पहले ये चाहूंगा 5 मिनट का वक्त मेरे पास है। आइए और मेरे हाथों पर मुसाफा करते हुए अल्लाह के इस घर में 1000 2000 5000 जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दिया, आइए और ताउन करते हुए जाइए, क्योंकि जलसे वालों की ये एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है अपने प्रधान वक्ता से और मुकर्रीम से कि वो आएंगे तो उनके हाथों पर पब्लिक चंदा देगी और उसी बुनियाद पर वो इतना बड़ा प्रोग्राम कराएंगे। क्या नाम है? नजमुल तैयब, दूध वाला ये नजमुल भाई ने 5000 रुपए दिए हैं अल्लाह के इस घर की तामीर के लिए। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल करे। माशाअल्लाह, इनकी वालिदा ने 7000 रुपए दिए हैं। अल्लाह ताला भाई को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी वालिदा को भी सेहत दे, उनके इस चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप भी आइए, आगे आइए। प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट का समय है मौलाना के पास, जो कुछ देना चाहे आके दे सकते हैं। फिर उसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब है, उसके बाद हजरत मौलाना जदीद साहब भी हैं। तो आप लोग 5 मिनट में जो कुछ देना चाहे दे सकते हैं। दो 2000 रुपये अल्लाह के घर की तामीर में नवादा के मकबूल हुसैन साहब ने दिया है। आप लोग बैठ जाए भाई, हमारे उलमा इकराम मौजूद है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब भी मौजूद है, हजरत मौलाना जदीद